ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، وہ کہاں بن رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ سب لوگ ٹانگیں کھینچنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر پاکستان کی ترقی کی راہ میں حائل ہو گئے تو یہ عوام تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ مظلوم اور معصوم شکل بنا کے تقریریں نہ کریں۔ میاں صاحب آپ جو مرضی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا 8۔ آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے مشیر خاص ہیں ناظرین، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اور بات کریں گے پاناما لیکس پہ کہ حکومت آخر سیاسی تنہائی کا شکار تو ہے۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد ہم کچھ اپوزیشن ممبر سے بات کریں گے کہ پاناما لیکس پہ جو اپوزیشن ہے اس کی کیا حکمت عملی ہے۔ اور پھر بات ہوگی ناظرین مالک فلم پر بین، کیا اب فلموں سے بھی گھبرانے کا وقت آ گیا؟ میں پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں، سفارش نہیں چلنے دوں گا۔ سدا کرتا ہوں تو یہ پوچھ کے جاتے ہیں کورٹ سے اغوا کرنے، بتے لینے۔ مالک ملازم کو دھمکی نہیں، نوٹس دیتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ناظرین شروع پرائم منسٹر کے مشیر خاص سے۔ ہم یہ معلوم ہے کہ ان کا جو ٹائٹل ہے وہ تو ہے کچھ بڑا ثقیل قسم کا، ایڈوائزر قومی تاریخ اور ادبی ورثائی، ایک نئی منسٹری بنا رہے ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کی ہم بات کریں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام عرفان صدیقی صاحب۔ ناظرین یہ کہا جاتا ہے جو لوگ اندر پرائم منسٹر کے اندرون خانہ سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عرفان صدیقی صاحب کی ان کی دوستی تو بہت پرانی ہے، لیکن ان کی بات سے پرائم منسٹر کافی وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور ان کی ایڈوائس بھی لیتے ہیں بہت سی چیزوں پہ۔ تو شروع کرتے ہیں سے عرفان صدیقی صاحب، یہ پاناما لیکس پہ آپ نے پرائم منسٹر کو ایڈوائس کیا دے دی ہے کہ بجائے کہ آئیں پارلیمنٹ میں جائیں وہ جلسے کرنے شروع ہو گئے؟ دیکھیے میرا خیال ہے بات نسیم جلسوں سے شروع نہیں ہوئی، بات تو یہ ہوئی کہ جو ہی یہ معاملہ سامنے آیا اسی شام غالباً انہوں نے قوم سے خطاب کیا، تھوڑی سی اپنے کاروبار کی ہسٹری بتائی اور پھر یہ بتایا کہ ہم اس پہ فوری طور پہ ایک کمیشن، اسی دن انہوں نے مشاورت بھی کی اپنے مشیروں سے، ایک کمیشن قائم کرنے جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے کسی چیف جسٹس یا جج ریٹائرڈ پہ مشتمل ہوگا، اس کو نہیں قبول کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا جی کہ نہیں آپ یہ کمیشن بنائیں۔ کس نے قبول نہیں کیا؟ دیکھیں میرا خیال ہے اپوزیشن کی طرف سے زیادہ دیکھیں نا عرفان صدیقی صاحب، آپ نے تو سیاست میں تو اب آپ آئے ہیں، لیکن آپ تو بہت سی دہائیوں سے لکھ رہے ہیں سیاست پہ۔ جب آپ ایک ایسی صورتحال میں ہو جہاں آپ یقیناً ایک پولیٹیکل آئسولیشن کا شکار ہو، اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان پولیٹیکلی وہ اپوزیشن جو کہ دھرنے کے زمانے میں بڑا مختلف حال تھا، اس وقت پی ٹی آئی اکیلی تھی، اس وقت پرائم منسٹر اکیلے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کے لیڈر یہ بات کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں تو اس میں غلط کیا کہتے ہیں؟ سنیے ناظرین عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ اور پاکستان کے قانون آپ نے توڑے ہیں۔ نمبر 1 کرپشن، دوسری چیز ٹیکس کی چوری، تیسری الیکشن کمیشن کو جھوٹ بولنا، اور چوتھا منی لانڈرنگ۔ اچھا عرفان صدیقی صاحب بتائیے، یہی 4 چیزیں ہر اپوزیشن پارٹی، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، سب یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ٹی او آرز بنا دیے، اس کے بعد بھی ٹی او آرز پہ اتنی کنفیوژن۔ دیکھیں نسیم، خان صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میں تو بہت کم تبصرہ کیا کرتا ہوں۔ کبھی انہیں 4 حلقے یاد آتے تھے، اب انہیں کوئی 4 قانون یاد آ رہے ہیں، 4 خلاف ورزیاں یاد آ رہی ہیں، نہ ان حلقوں پہ کمیشن کی رپورٹ کو انہوں نے مانا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تو بات گزر گئی نا، بات نہیں گزر اس سے گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا، بات گزرتی نہیں ہے۔ کیا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ لوگ اکیلے کھڑے ہیں اس وقت؟ نہیں، ہم اکیلے نہیں کھڑے، پہلی بات تو اور خان صاحب کی بات نہیں، تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو باتیں کہہ رہی ہیں نا، یہی کہہ رہی ہیں، ان میں سے کون سی چیز سے ہم انحراف کر رہے ہیں؟
पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बताते? गुजारिश सुन ले ना, फरमाइए। वहां बताएं या बाहर, पार्लियामेंट तो अभी नहीं है ना, तो बुला अभी तो सकते हैं, आ जाएगी पार्लियामेंट में, चले जाएगी। बुनियादी बात क्या है? पार्लियामेंट हुआ है, मेरी सेशन बुनियादी बात उस पे आइए ना, बुनियादी बात क्या है? पानामा लीक्स आई, ये कह रहे हैं जी कि ये 4 चीजें हमें साबित करके दो। अब हम तो साबित करने से रहे ना, हम कहते भी रहे, पार्लियामेंट में आके कह दें, सड़क पे खड़े होकर कह दें, कोई नहीं मानेगा। नहीं सर, मानेंगे। मेरी गुजारिश सुन लेना। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि इनको मैं जानता हूँ देखिए ना। ना, तलाशो नहीं, ये बात इनकी जात की तो है ही नहीं। मेरी बात सुने, बात इनकी जात की मेरी बात सुने। अगर वजीर आजम साहब जाके कहते हैं जी कि ये है, देखिए कुछ चीज ढकी छुपी है, वो इलेक्ट होके आए हैं ना, इलेक्ट होके आए हैं तो उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए होंगे ना, वेबसाइट पे पड़े हुए हैं ना। सर बात, आप मेरी बात नहीं सुन रही नहीं ना। देखिए ना, असासे की बात आपने की, आपने असासे की बात की। ये देखिएगा स्क्रीन पे जो चल रहा है, ये जो बार बार आ रहा है कि वो जो इनके पार्क लेन की प्रॉपर्टीज की बात थी, ये देखे नाज़रीन, आप सामने ही देख रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने एक बात की, उनके एक बेटे ने एक बात की, दूसरे बात ये कि ये चीजें हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें, मैं समझाने की कोशिश ऐसा मौक़िफ़, मैं थोड़ा सा मुकम्मल, ऐसा मौक़िफ़ इरफान सिद्दीकी साहब जिसके नतीजे में सियासी आइसोलेशन से निकले। या तो एतजाज अहसन साहब भी गलत कह रहे हैं, इमरान खान भी गलत कह रहे हैं, तो तमाम सब लोग गलत कह रहे हैं। कोई बात नहीं है। पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो कजिया है उसके हल के लिए एक फोरम तजवीज कर दिया गया, और ये फोरम वो है जो खुद उनका तजवीज करता है। अब उस फोरम को बैठने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये 4 सवाल नहीं, 40 सवाल और उभरेंगे, सब सवालों के जवाब वहां से मिल रहे हैं। अब जल्दी आपको क्या पड़ गई है? अच्छा देखिए ना, दुनिया भर में ये चीजें हुई हैं ना, किसी न किसी करवट रूप बैठा है ना। मामला जल्दी का है, मुझे देखिए ना, मामला जल्दी का है, जल्दी का है या इसका है कि पनामा लीक्स पे बात हुई, उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, देखिए ना, जहां अगर इमरान खान की साहब की पार्टी के अंदर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा माफ करवाया, अगर और चार्जेस लगते हैं, जरदारी साहब के हवाले से चार्जेस हैं, तो आप तो हुकूमत हैं और FIA भी है और ये सब है। वो और बात है कि दोस्ती में सब चीज़ों को माफ़ कर दिया गया। हम जानते हैं जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ तो पूरी चली, एक पूरी इंक्वायरी हुई, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया उनको, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो कहने की बात है कि हुकूमत तो जो चार्जेस हैं वो वैसे ही प्रेस कर सकती है। ये तो पनामा लीक्स में आप सब कुछ ही ले आए हैं पाकिस्तान की 47 से। हम वही लेके आए हैं, जो एलिगेशन आप वजीर आजम पे और उनकी फैमिली पे लगाते रहते हैं। ये पनामा लीक्स आई, आप हमेशा से कह रहे हैं जी कि उन्होंने कर्जे हड़प कर लिए, कहते रहे हैं ना, आप हमेशा से कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा संदूकों में भर के बाद, यही चीजें हमने TUR में रखी है ना, कोई अजीब चीज तो नहीं रखी है, यही चीजें आप पढ़ें उसे। अब मैंने पढ़ा है। हाँ, अब TURs जो हैं, आप हम कह रहे हैं ना, बदल के ले आए, वजीर आजम ने भी कहा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात करें और हम चाहते हैं कि आप नाज़रीन को क्लियर करें। ये हमारे पास मुख्तलिफ अखबारात हैं। एक्सप्रेस है, वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि किसी सूरत भी हम इसमें तब्दीली नहीं लाएंगे। जंग कह रहा है कि तब्दीली लाएंगे। जंग तो आपका बहरहाल पुराना अखबार है, दोस्ती तो भी होगी यकीनन। सच क्या है सर, सच क्या है, हकीकत क्या है? मैं बता रहा हूँ, खुद वजीर आजम ने भी कल मानसेरा में इफ्ताह करते हुए किसी सहाफी के जवाब में ये कहा है कि कोई बेहतर चीज आएगी तो हम यकीनन गौर करेंगे। डार साहब का बयान आया है। मैं अब कह रहा हूं कि अगर इन्हीं चीजों को आपने चेक करना है, इन्हीं की तहकीक करनी है और सिद्के दिल से करनी है, और ये करनी है कि कोई कल्प्रिट बचना नहीं चाहिए। अगर तो टारगेट एक शख्स है तो आप कहें जी नवाज शरीफ का एहतसाब करो, TUR ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बेहतर, जब आप फरमाते हैं ना, बड़ी अहम बात कर रहे हैं, बहुत अहम बात कर रहे हैं, एज एन एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, आप कह रहे हैं नंबर 1 के TUR जो हैं उनमें गुंजाइश है कि उनको रिव्यू किया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि हम फितना और फसाद इस मुल्क में नहीं चाहते, हम इंतशार नहीं चाहते, बेशक हम बेयकीनी नहीं चाहते। मुल्क बड़ी मुश्किल से संभल रहा है और आगे जा रहा है। इस मौके पे अगर कोई सेक्रीफाइस करनी है तो हुकूमत ने करनी है ना, गिवन करना है तो हुकूमत ने करना है। हमने किया, हम पहले कमीशन से पीछे हट गए,
ہم نے ان کے اطمینان کے مطابق سپریم کورٹ کو لکھ دیا. ہم ان کے اطمینان کے مطابق اگر تحقیق و تفتیش کے اندر کوئی بہتری لانا اچھا چاہتے سر ہیں. بہتری پہ آتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس کا مطلب آپ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جو یہ کہا گیا تھا کہ میں خط لکھ چکا ہوں, حتمی TORs اب بات نہیں ہوگی, دیٹ پوزیشن ہیز چینجڈ. میں نے نہیں سنا. اچھا وہ جی جگہ جگہ یہ ذرائع جو ہے نا آپ کے, اچھا تو یہ بات غلط رنگا رنگ ہے, آپ کہہ رہے ہیں بات غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں غلط اور صحیح کا میں فتویٰ نہیں, آپ کہہ رہے ریویو ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب آن ریکارڈ ہیں, وزیر اعظم صاحب آن ریکارڈ ہیں, ہم آن ریکارڈ ہیں, اور ہمارا کہ TORs ریویو ہو سکتے ہیں. TORs کے اندر جو بنیادی تحقیقی چیز ہے وہ تو آ گئی ہے, لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا فورینزک آڈٹ کا کہتے ہیں, بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فورینزک آڈٹ, وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی اس کو آپ ریسٹرکٹ کریں, وہ کہہ رہے ہیں پاناما لیکس پہ ریسٹرکٹ کریں. نسیم دیکھیے جی اگر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ کمیشن کسی بھی فرد کو گواہ کے طور پہ طلب کر سکتا ہے, سپوز آپ کہتی ہیں جی نہیں کہ اس میں عرفان صدیقی کا نام بھی لکھو, اس میں نسیم زہرا کا نام لکھو, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی ادارے سے کسی پاناما لیک سے ریلیٹڈ, جی ہاں پاناما لیک سے ریلیٹڈ کسی ادارے سے کسی فرم سے اس میں لکھ دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرضہ معاف وغیرہ تو نہیں تھا اس میں. نسیم یہ بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ سارے اخراجات جو ہوں گے اس کے وہ کیبنٹ ڈویژن برداشت کرے گا. یہ پڑھیں تو صحیح نا تم لکھا کیا ہے اس میں. اگر اس میں کوئی گنجائش ایسی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اس کے اندر کوئی زور لانا چاہیے, مزید سٹریس کرنا چاہیے کسی چیز کو, تو کریں, بسم اللہ. اچھا دیکھیے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ نیا لا لانا پڑے گا, 1956 کی جو قانون ہے اس کے تحت کمیشن جو بنے گا اس کے پاس وہ نہیں ہوں گے اختیارات جو ضرورت ہے. تو ایک تو دیکھیے یہ جو آپ اس طرح کے لا کو لانے پر بات ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ جب مل بیٹھیں گے پہلے تو خود طے کرنا, پہلے یہ جو بھی اپوزیشن جیسے کہہ رہے ہیں یہ مل بیٹھے, یہ TORs بنائیں اپنی مرضی کی. 2 تاریخ کو تو مل رہے ہیں نا, TORs بنائیں اپنی مرضی کی اور لے کے آئیں جی کہ اس میں یہ لا بننا چاہیے, یہ لا بننا. اچھا تو پھر یہ بڑی اہم بات ہے. ناظرین آپ نے سنا عرفان صدیقی صاحب پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں, مشیر خاص ہیں ہم تو کہیں گے, تو یہ اندر خانے کی جو بات کہہ رہے ہیں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اخبارات میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف باتیں آ رہی ہیں اور پرائم منسٹر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, لیکن اس وقت ان کے مشیر خاص یہ فرما رہے ہیں کہ TORs جو ہیں ان کو ریویو کیا جا سکتا ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جب مل بیٹھے گی اس کے بعد جو TORs بنیں گے ان کو ریویو کیا جائے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کے مشیر خاص عرفان صدیقی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان سے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے بڑی اہم بات کی بریک سے پہلے, انہوں نے کہا بڑی کیٹیگوریکلی حکومت کی یہ پوزیشن ہے کہ TORs میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مئی 2 کا انتظار کرے گی جبکہ اپوزیشن بیٹھ کے نئے TORs بنا کے لے کے آئے گی. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کے کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹریٹجی میں ظاہر ہے آپ جیسے جو خاص ہیں ان کا بڑا ایک رول ہوگا. یہ بتائیے گا کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے کوئی 19ویں صدی کی میڈیا اسٹریٹجی بنا کے بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک مووی ہے اس کو بین کر دیا ہے جس کا نام ہے مالک. اچھا تو مووی جب ڈیجیٹل ایج ہے, جب دنیا میں تنقید ہوتی ہے, جب کہ یہ بھی سب مانتے ہیں کہ جو ڈرامہ اور آرٹ ہے وہ ہے ایک ٹول فار ریفارمنگ سوسائٹی, تو گھبراہٹ کیوں؟ فرینکلی میں بتاؤں, میں نے دیکھا ہے میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے. میں ذاتی طور پہ سارے قضیے سے آگاہ نہیں ہوں, نہ یہ سینسر بورڈ سے میرا کوئی تعلق یا واسطہ ہے. اگر صرف انٹلیکچول حوالے سے بات کی جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے, بڑی آزادی ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی آزادی ہے ہمارے ہاں میڈیا کی, تو نہیں ہونی چاہیے, بین تو نہیں ہونا چاہیے. جتنی آزادی شاید بہت اگلی حدوں کو چھونے لگی ہے, اور آزادی سے کوئی 10 قدم آگے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس کے کنٹینٹس کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. وہ سینسر بورڈ یا وزارت اطلاعات جو ہے وہ زیادہ بہتر روشنی ڈال. چلیں ان سے بات کریں گے. آپ سے پھر ہم پوچھتے ہیں یہ کہ
یہ بتائیے گا کہ آئی سی آئی جے جنہوں نے پاناما لیکس کی سارا انہوں نے آرگنائز کیا، انہوں نے ایک اتنی سی بات کہہ دی کہ جی ہم نے پرائم منسٹر کا نام نہیں ڈالا، وہ بچوں کا نام ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا نام اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ بچے ان کے، اور 1990 1993 میں جب بچے 16-17 سال کے تھے تو اس وقت کروڑوں کے اپارٹمنٹس خریدنا ان کے بس کی بات نہیں تھی. یقیناً تو والدین کی طرف آپ راغب ہوں گے، اس حوالے سے نام آ رہا ہے پرائم منسٹر کا. تو اس میں اتنی، ایک تو آئی سی آئی جے نے اگر یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے غلطی کی، تو حکومت نے ٹیکس پیئر منی لے کے یہ اشتہارات ڈالنے شروع کر دیے جیسے کہ کوئی بڑی جیت ہوئی ہے. یہ کس طرح کی تھنکنگ ہے؟ دیکھیں نا، ایک ماحول نسیم، مطلب ہے کہ وی شوڈ بی ویری فیئر. جی بالکل. کسی کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے ہم نے اشتہار کو تو ٹارگٹ کر لیا، بٹ اوورآل جو ایک فضا بنا دی گئی ہے، جو ماحول بنا دیا گیا ہے، جیسے میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. نواز شریف صاحب کا حوالہ اگر آیا تھا پہلے، اب تو وہ بھی نکال دیا انہوں نے. لیکن میری بات سنیں نا. نہیں عرفان صاحب، آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں. آپ نے سوال کیا، میں بتا رہا ہوں. جی لیکن جواب تو نہیں آپ دے رہے. میں دے رہا ہوں جواب. میں اس چیز کا جواب دے رہا ہوں کہ جب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو خطاب کریں گے اور کہیں گے تم استعفیٰ دے دو، پرائم منسٹر آپ کا ٹارگٹ ہوگا، نٹ محمد نواز شریف، نٹ صدر مسلم لیگ نون. تو وہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اس کا جواب دیتا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، تو اس پہ آپ کو اس کو بھی گوارا نہیں کرتے آپ. یہ اشتہار جو ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان جو اس حکومت کا سربراہ ہے، جس پہ آپ پتھر مارے جا رہے ہیں، جس کا نام نہیں ہے، اس کی طرف سے آیا. نہیں جی، ان کا نام دیکھیں نا آپ نام کی بات کریں. عرفان صدیقی صاحب، جو بچے 17-18 سال کی عمر میں کروڑوں روپیہ ہو تو آپ کو بات تو اٹھانی پڑے گی نا. یہ تو وہ بات ہے نا کہ جو ہم فیصلہ صادر کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں، سوال اٹھا رہے ہیں. نہیں سوال سر اسی لیے تو کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر اپنا جو ہے منی ٹریل بتا دیں. بتا دیں گے جب طلال چودھری صاحب نے کہا، آپ بتائیں گے، آپ بات مانتے؟ طلال چودھری صاحب نے کہا کہ اندر خانے یہ بھی ڈسکس ہوا کہ منی ٹریل ہم پبلک کر دیں. پھر یہ کہا لوگوں نے کہ نہ کہیں کہ جی تنقید پھر بھی ہوگی. اتنی سی بات تھی. اندر خانے تو جو بھی ہوتا رہتا ہے، میں کوٹ جو کیا انہوں نے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپشنز آتے رہتے ہیں. یہ کمیشن جو بنا ہے اس پہ بھی دو رائے ہو سکتی ہیں، جی بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب محمد نواز شریف کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو بات اور ہوگی. جب آپ وزیر اعظم پاکستان کو ٹارگٹ کریں گے اور اس کے بارے میں کوئی چیز آئے گی، کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی ایک نئی، دیکھیں انہوں نے جو آپ جن لیگز کا ذکر کر رہے ہیں نا، انہوں نے جو اپنا ٹائٹل بنایا ہوا تھا اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان لکھا ہوا تھا، اب انہوں نے ریموو کر دیا اس کو. تو ویسے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا. آپ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے کہ جس نام کی... Your point is taken, sir. Your point is taken کہ جی انہوں نے پرائم منسٹر کا نام تھا، انہوں نے پرائم منسٹر چلڈرن لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے لکھ دیا پرائم منسٹر. تو چلڈرن بھی، چلڈرن تو ہے نا جی پرائم منسٹر. 200 بندوں کا ذکر ہے نا اس میں. میری گزارش سنیں، 200 بندوں کا ذکر ہے نا، وہ 200 کو ولدیت بتائی گئی ہے کون ہے، کس کے بیٹے ہیں. سر یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان، اور یہ نہیں، آپ زیادتی اب تو وہ نکل گیا. آپ لوگ دیکھیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے پرائم منسٹر کو اور ہمارے پرائم منسٹر کو، آپ نے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا رائے ان کو دی کہ ایک تو اتنی مشکل میں پھنس گئے سیاسی ایک آئسولیشن میں، اور بجائے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور کابینہ کی میٹنگ کریں، آپ نے ان کو وہ نکال کے جی جلسوں میں، کل بھی جلسہ پرسوں بھی، تو الیکشن تو نہیں ہو رہے. جی نسیم ایک سیکنڈ کے لیے، چونکہ آئسولیشن کا لفظ آپ نے کوئی چوتھی بار استعمال کیا. اگر تو آئسولیشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی 4-6 جماعتیں جو آپس میں بھی متفق نہیں ہیں، اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتی ہیں، وہ الگ ہو گئی ہیں اور میاں صاحب الگ. میاں صاحب کو آج بھی آلموسٹ 2/3 میجارٹی حاصل ہے پارلیمنٹ کے. اگریڈ سر، نمبرز ہیں ان کے پاس.
नवाज शरीफ को आज भी पब्लिक सपोर्ट अगर 2013 जितनी हासिल नहीं है तो उससे थोड़ी ज्यादा ही हासिल होगी। वो तो खैर इंशाल्लाह इलेक्शन से पता चल रहा है। आइसोलेशन क्या है? नहीं, पॉलिटिकल आइसोलेशन, आइसोलेशन सर, मतलब के जो सियासी जमातें, देखिए जब आपने धरना किया था उस वक्त धरने के खिलाफ जब हुकूमत खड़ी हुई थी तो हुकूमत की ताकत इसमें थी कि उसके साथ सारी जमातें थी। उस वक्त आपने कहा था पार्लियामान में सब एक जगह है और पीटीआई अलग जगह है। ये रिवर्स सिचुएशन है। नहीं, रिवर्स हो जानी है ना जब आप अपोजिशन में बैठे हैं और जो वजीर आजम है वो टारगेट है, तो क्या करेंगे फिर? सर टारगेट तो नहीं है ना, एक मॉरल और लीगल क्वेश्चन उठा है। तो और दूसरी बात है सर, आप लोग घबरा भी जल्दी जाते हैं, लगता है जैसे कि हुकूमत जा रही है, ये कहा जा रहा है हुकूमत की टांगे। आपके पास मेजोरिटी है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आप चले, सही बात जो है करें। आप वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज देख जी जी, बहुत गुस्से वाली थी सर। वो इतने गुस्से, वो कहते हैं आपको निकाल के फेंक देंगे, ये करेंगे। बहरहाल हमने सोचा कि हमने महमूदुर रशीद साहब नाज़रीन हमारे साथ पीआई के लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असेंबली, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और कराची से हमें लीडर पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवी वाला ने, जो कि आप जानते हैं कि इस पनामा लीक्स पे पीपल्स पार्टी की काफी जो हिकमत अमली है उस पर ये आगे बढ़ के उस पे इनकी कंट्रीब्यूशन है। हालांकि ये हम कहते चले मानवी वाला साहब आपको और महमूद रशीद साहब को वेलकम, लेकिन मानवी वाला साहब आपकी पार्टी की कुछ समझ नहीं आती। ये बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं रिजाइन कर दें, उनकी ट्वीट्स वो कहती हैं, और रहमान मलिक साहब इसहाक डार साहब से बात करते हैं, और जो एतजाज एहसन साहब हैं उनकी और पोजीशन है, और आप सर कुछ और कह रहे हैं, बट आपसे उस पर भी बात करेंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम। अभी ये कह रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब के टीओआर आप लोग जब बनाएंगे 2 तारीख को, उसके बाद हुकूमत टीओआर्स को देख के अपने को रिव्यू करने जो हैं टीओआर्स वो करेगी रिव्यू, तो ये तो अच्छी बात है। मानवी वाला साहब जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। और इनमें भी देखें इरफान साहब ये बात कर रहे हैं, जाहिद हामिद साहब ने बड़ा क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया था एंड इट वाज हेडलाइन इन ऑल न्यूज़पेपर्स कि मैं टीओआर में कोई चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो द पॉइंट इज, और इनकी मैं बातें सुन रहा था इरफान साहब की, देखें प्राइम मिनिस्टर का नाम होना या ना होना, उनकी फैमिली का होना, उनका कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ होना, उनकी वेल्थ के साथ होना, इट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने एसेट्स फाइल किए हैं उसमें हुसैन नवाज की कंपनी से 1.9 मिलियन पाउंड्स उन्होंने उन एसेट्स में दिखाए हैं। तो अगर वो ये कहेंगे कि जी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये मेरा सिर्फ बच्चों का है और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये कोई दुनिया में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो। डेविड कैमरॉन का भी नाम नहीं है, देखें, बट डेविड कैमरॉन ने फिर भी जाके पार्लियामेंट में अपनी जाके सारी अपनी क्लैरिफिकेशन दी कि जी ये चीजें हुई थी, ये ट्रांजैक्शन हुई थी, मेरे वालिद से मुझे इस तरीके से पैसे नहीं मिले थे। उनको भी जरूरत नहीं थी करने की, वो बस चुप करके कह देते हैं कि जी मेरा तो नाम नहीं है इसके अंदर। तो ये सिर्फ कह देना कि मेरा नाम नहीं है और मेरा नाम उसमें मेंशन नहीं है, मेरा ख्याल है ये पोजीशन, यू राइट, इसी वजह से तो बात आगे बढ़ रही है। महमूद रशीद साहब, जब हुकूमत कह रही है कि टीओआर्स जब आप लोग बनाएंगे 2 तारीख को, तो हम उन टीओआर्स को लेके अपने भी टीओआर्स रिव्यू करने पर तैयार हैं, तो फिर आप लोगों का जलसा करने की क्या जरूरत है? देखिए नसीब, ये बात तो अच्छी बात है अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात कही है कि वो अपोजिशन जो जॉइंट बैठ के टीओआर्स बनाएगी और उसके ऊपर ये अपने टीओआर्स को रिव्यू करेंगे, तो ये ज्यादा बेहतर है, इस पे तलखी कम होने का इम्कान है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब के कहने के बावजूद जो मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से, खुद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी जो एक इम्प्रेशन आया है, जो परसेप्शन है, वो यही है
کہ جو پریزنٹلی ٹی او آرز ہیں ان ٹی او آرز پہ تو ساری انہوں نے سچویشن کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور فوکس اس میں پرائم منسٹر یا اس کی فیملی نہیں ہے. وہ تو منڈا ڈالنے والی بات ہے کہ 1956 کے اس ایکٹ کے تحت آپ بنا دیں جی جب سے پاکستان بنا ہے جی ٹیکس کس نے چوری کیا ہے جی اور کرپشن کس نے کی ہے جی منی لانڈرنگ کس نے کی ہے جی. وہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی اینڈ ہی نہیں ہوگا. شاید یہ ٹینیور حکومت پورا کر جائے گی لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں. اس کا جواب ویسے محمود الرشید صاحب میں اگر آپ جی جلسے کی جواب دے دیجئے گا پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلسہ تو یہ ہے اس کا ایک ٹیکنیکل سائیڈ ٹھیک لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک اس کی پولیٹیکل سائیڈ ہے. یہی میاں نواز شریف یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے ان کی ساری لیڈرشپ ہر انتخاب میں یہ کہتی رہی اس انتخاب میں بطور خاص کہ اور کئی یہاں پر کلپس کئی ٹیلی ویژن انہوں نے دکھائے شہباز شریف کے بھی نواز شریف کے بھی وہ اربوں ڈالر ہم لے کے آئیں گے جی جو کرپٹ لوگ جہاں سے لے گئے باہر منی لانڈرنگ کر کے لے گئے. تو اب جب ان کا اپنا موقع آیا ہے وقت آیا ہے انکشاف ہوا ہے ہم نے نہیں کیا پی ٹی آئی نے نہیں کیا اس ملک کے کسی بندے نے نہیں کیا انٹرنیشنلی ایک چیز اگر سامنے آ گئی ہے تو اس پہ ہم اس چانس کو بالکل قطعی طور پر دباؤ بڑھانے کے لیے پریشر بڑھانے کے لیے ہم یہ جلسے کر رہے ہیں تاکہ یہ بھول میں نہ رہیں کہ یہ ٹی او آرز بنا کے تو معاملہ جو ہے نا وہ کھو کھاتے پڑ جائے گا. کیا آپ کہہ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہوئی تو یہ ایک نیشنل کنسنسس ہونے جا رہا ہے اگینسٹ شریفز. اچھا بالکل میری اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جس طرح کا رسپانس آ رہا ہے کسانوں سے مزدوروں سے وکلا سے سبھی لوگ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس بات تو بڑی کلیئر ہے کہ حکومت کی طرف سے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر یہ فرما رہے ہیں کہ ٹی او آر جو ہیں ان کو ریویو کیا جا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو تمام پہلی کئی بھی باتیں ہیں ان سے ہٹ کر کے وہ کہہ رہے ہیں اس وقت حکومت کی یہ پوزیشن ہے. اور آپ نے سنا کہ تحریک انصاف کے لیڈر یہ فرما رہے تھے کہ کنسنسس بنتا جائے گا پرائم منسٹر کے ان کے خاندان کے خلاف. لیکن سوال یہ ہے کہ کنسنسس اگر ٹرمز آف ریفرنس کو حکومت ریویو کرے گی اور وہ تمام چیزیں جو کہہ رہی ہے اپوزیشن اگر اس کو اندر شامل کریں گے تو پھر یہ جو دھرنا اور پروٹیسٹ اور جو جلسے جلوس ہیں ان سے ہٹ کر کے بھی اگر بات بن جائے اور پاکستان میں جو ایک کرپشن کا ایک ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بازار گرم رہتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں تو بہت اچھا ہوگا. بریک لیتے ہیں ناظرین پھر ہم یہی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاناما لیکس پر. ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کے مشیر ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لیڈر سلیم مانوی والا صاحب نے اور پی ٹی آئی کے لیڈر محمود الرشید صاحب نے. سلیم مانوی والا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ آپ کی جو کمیٹی ہے آپ جس کے وہ چیئر کر رہے ہیں سینٹ میں فائنانس کی اس نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو قانون ہے ان کے تحت کوئی انویسٹیگیشن ہو نہیں سکتی. از دیٹ ٹرو؟ جی دیٹ از ایبسلیوٹلی ٹرو. انویسٹیگیشن جہاں تک پاکستان تک کا تعلق ہے اس میں ضرور ہو سکتی ہے بٹ پاکستان میں قانون موجود نہیں ہے جس کے تحت آپ جا کے دوسرے ملکوں میں اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. تو جب وہ قانون موجود نہیں ہے تو آپ کمیشن جو بھی ہے انڈر چیف جسٹس وہ کیسے اس کی انویسٹیگیشن کرے گا باہر کے ملک میں جا کے یا کوئی اگر کمپنی ہائر کی جائے گی اس کی انویسٹیگیشن کے لیے تو ان کو ڈیٹا کس قانون کے تحت پرووائڈ کیا جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی باہر اس کی انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے اور دوسرے ملک آپ کے ساتھ کس قانون کے تحت کوآپریٹ کریں گے اور آپ کو یہ انفارمیشن دیں گے انلیس جی وہ یو این کی ہے اس کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا مگر اس میں آپ کو گورنمنٹ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر کے خلاف یہ چارج ہے اور پرائم منسٹر کے خلاف یہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے فار کرپشن.
تو اس کے بعد یہ چیز جا کے انڈر دیٹ کنونشن شاید آپ کو یہ پاسبلٹی ہوگی کہ آپ انفارمیشن لے سکیں گے. مگر میں آپ کو اس کیس کے بارے میں بتاؤں کہ ان چیزوں کے لیے آلریڈی کوئی برٹش کورٹس کے ڈیسیشنز ہیں, کوئی ایسے ڈیسیشنز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں کورٹس کی, ان کی آرکائیوز میں, ان کی ویب سائٹس پہ, جو کہ پیش کیے جا سکتے ہیں کمیشن کو. تو اگر تو یہ ٹی او آرز صرف پرائم منسٹر کے لیے ہوں گے اور ان کی فیملی کے لیے ہوں گے تب تو مجھے اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہوا نظر آتا ہے. مگر جیسے کہ ٹی او آر بنائے گئے ہیں کہ 1956 سے یا جب سے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور ساری دنیا کی, سارے پاکستانیوں کی انویسٹیگیشن کی جائے, پھر تو مجھے اس کا کوئی رزلٹ. اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مانوی والا صاحب کہ رحمان ملک صاحب کی اور جو اور نام ہے ان سب کو نکال دیا جائے اور خالی پرائم منسٹر ہی پر انویسٹیگیشن کی جائے. یہ میں چاہتی ہوں کہ محمود الرشید صاحب سے میں یہ پوچھوں. محمود الرشید دیکھیں, کیونکہ اس وقت جی بتائیے. دیکھیں میں اس وقت دیکھیں ان کویسچن کون ہے, یہ جو پرائم ان کویسچن محمود الرشید جی, ان کویسچن تو پاناما لیکس میں تمام جو لوگ ہیں وہ سب ہیں نا جی, پرائم منسٹر ہیں اور سر فہرست پرائم منسٹر کے بچوں آر دے جی تو آر دیر اینی ادر پولیٹیشینز وچ آر ان کویسچن. اور بات ساری یہ ہے کہ جتنے ملکوں میں جن پرائم منسٹرز نے بھی ریزائن کیا ہے اور نہیں ریزائن کیا وہ بھی سب پرائم منسٹرز ہی ہیں نا. دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر منسٹرز, دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر بزنس مین, دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ادر پیپل. تو آپ اس کو میں تو دیکھیں رحمان ملک صاحب تو پالیٹیشین ہے, پرائم منسٹر از انڈر کوسچن. وہ دیکھیے نسیم, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پرائورٹی جو ہے نا اس پہ تو یہ ٹی او آرز میں اب ان کویسچن سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو ہے پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر اور ان کی فیملی. ویسے میرا خیال ہے پاکستانیوں کی 90% جو تعداد ہے وہ تو اب یہ سمجھ رہی ہے کہ جس طرح کے تضادات سامنے آئے ہیں, یعنی خود پرائم منسٹر کی سپیچ اور اس کے بعد ان کی فیملی کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں پچھلے چند دنوں کے اندر, جو اعترافات انہوں نے کیے ہیں, اور ان سب میں کنٹراڈکشن ہے اور وہ کنفیوزڈ ہے ساری سچویشن. تو میرا خیال ہے ٹی او آر جو اپوزیشن بنانے جا رہی ہے یہ منڈے کو, اگر وہ ایک کنسنسس سے ٹی او آر بنتے ہیں اور اس کو حکومت ایکسپٹ کرتی ہے پھر تو معاملہ شاید میرا خیال ہے ایک بہتری کی طرف چلا جائے. تو لیکن اگر حکومت بضد رہی کہ یہ اسی طرح سے رہیں گے یہ ٹی او آرز اور جو اصل سچویشن ہے اس کو ڈیلیوٹ اگر حکومت کرنے پر بضد رہی, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاناما لیکس میں اگر پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کو آپ کریں نمبر 1 پہ یہ رکھیں اور نمبر 2 پہ آپ دوسرے جو پاناما لیکس کے اندر جن کے نام آتے ہیں آپ ان کی بھی کریں. لیکن جو پریزنٹ ٹی او آرز ہیں اس پہ تو جس طرح انہوں نے یہ کہا مانڈی والا صاحب نے بھی کہ اس سے تو کچھ نکلتا ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ منڈے کا جو میٹنگ ہے اپوزیشن کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں سب پارٹیوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے, اپنے اپنے لائرز کے ساتھ اپنی اپنی پارٹیوں کی ایگزیکٹوز کے اندر بیٹھ کر اس پر مشاورت بھی کی ہے, اور وہاں پر جو بھی وہ ایک جوائنٹ ٹی او آر ریکمینڈ کرے گی اپوزیشن وہاں حکومت کو اسے ماننا پڑے گا. اگر حکومت نہیں مانے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر وہ ایک بہت بڑی نیشنل جو ایجیٹیشن کیمپین اور موومنٹ ہے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ سمیل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب خود بھی, اس لیے وہ بھی جلسوں پہ نکلے ہیں. وہ میرا نہیں خیال کہ ان ٹی آرز کو وہ چینج کریں گے اور وہ یہ ترجیح دیں گے کہ میں بھی میدان میں نکلا ہوں اور میں بھی جلسہ ان کے مقابلے پہ کروں گا. تو یہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال ہے جس میں بالکل آئسولیشن میں ہے مسلم لیگ نون تنہا
اور مسلم لیگ کے اندر بھی میجورٹی آف دا ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز اچھا جی گاٹ یور پوائنٹ محمود رشید صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے لیکن میں یہ آپ دونوں سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہم یہ صحیح سمجھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ٹیو آرز میں آپ تمام جو اپوزیشن والے ہیں وہ کہیں گے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر کے حوالے سے ان کے خاندان کی انویسٹیگیشن ہو اور اس کے بعد تمام جو پاناما لیکس کے باقی نام ہیں ان کی بعد میں ہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں جی دونوں؟ ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں. اچھا یہی پوزیشن ہے جی. پرائورٹی تو وہی ہونی چاہیے نا. جی لیٹ می گو ٹو عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی صاحب یہ پوزیشن ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے ٹو بی ویری میں بڑا احترام کرتا ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ میں بڑی حد ادب کے رہتا ہوں اندر. معاملہ یہ ہے کہ یا تو کوئی ایسے معصوم اور فرشتہ سیرت اور بے داغ افراد کا ایک مجموعہ ہے جو یہ کام کرنے جا رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام بھی ہیں اس کے اندر، اگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام بھی ہیں اندر، اگر مسلم لیگ کاف کے نام بھی ہیں اس کے اندر، اور یہی لوگ کہتے ہیں مل کے کہ جی ہم ٹی او آر تیار کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نام بھی ڈالیں. نہیں یہ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے ہیں نمبر 2 پہ ڈالیں. نمبر 2 پہ نہیں، ہم نے نمبر 1 پہ کس کو ڈالا ہوا ہے؟ بھائی اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. 1 پہ کس کو ڈالا ہوا ہے؟ پی ایم کے خاندان کو. سب کو ڈالا ہوا ہے نا. یہ ہم نے پاناما لیکس کو ڈالا ہوا ہے. وزیر اعظم کا خاندان بھی ہے اور یہ سارے لوگ بھی ہیں. جو محمود الرشید صاحب میری بات سن لیں نا، جو محمود الرشید صاحب فرما رہے ہیں نا ایگزیکٹلی یہ کیا ہوا ہے ہم نے. آپ پڑھیں تو صحیح ان کو، دیکھیں تو صحیح ان کو. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نمبر 1 پہ رکھا ہے. دیکھیں آپ کا جو ٹی او آر ہے اس کا دائرہ تو اتنا پھیلا ہوا ہے. پاناما لیکس کے اندر جن کے نہیں، وہ نمبر 2 ہے نا، ٹی او آر نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، ان کو چھوڑ دیں نا. آپ فوکس کرے گی. یہ تو عدالت پہ منحصر ہے نا کہ وہ کہاں سے سٹارٹ کرتی ہے. 3 سے تو نہیں کرے گی، 1 ہی سے کرے گی. اور 1 میں پاناما لیکس کے اندر جن جن کے بھی نام آئے ہیں ان کی تحقیقات کہ ان کا پیسہ کہاں سے آیا، وہ کس آف شور میں گئے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فلم مالک کی بات کریں گے، لیکن اس وقت تو بڑا کلیئر آپ کے سامنے آ گیا ہے تضاد، اور یہی شاید 2 تاریخ کو بھی سامنے آئے. عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت نے نمبر 1 پہ سب جو پاناما لیکس میں سب کے نام ہیں وہ رکھا انویسٹیگیشن کے لیے، اور آپ سن رہے ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر کے خاندان کا، کیونکہ پرائم منسٹر سب سے اعلیٰ عہدے پر اس وقت منصب وہ سنبھالے ہوئے، اور اس کے بعد جو تمام پاناما لیکس میں لوگ ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی جائے. اور یہ بھی ہم نے سنا ہے ناظرین حکومت سے بار بار وہ کہہ رہی کہ چیف جسٹس صاحب جو بہتر سمجھیں گے کریں گے. تو حکومت شاید چاہے گی کہ چیف جسٹس صاحب یہ جو مشکل ہے ڈیسیجن وہ لیں، لیکن یہ شاید لگتا ہے اپوزیشن اس پر اگری نہ کرے، لیکن وہ تو وقت بتائے گا. بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر بات کریں گے کہ آخر فلم سے کیوں ڈرنا. ویلکم بیک ناظرین. بات تو لمبی کرنے کی ہے، اس پہ بنتی مالک فلم جو بین کی ہے، کیونکہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہمیشہ جو فنون لطیفہ ہوتی ہے، ڈرامہ فلم وغیرہ، اس سے معاشروں میں تبدیلی لائی جاتی ہے، ارتقاء کی منزل میں معاشرے کے ساتھ ساتھ یہ چلتی ہیں فلمیں وغیرہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ مالک ہفتہ بھر چلی، 10 روز چلی، اس کے بعد اس کو بین کر دیا گیا. ایک تو سینسر بورڈ سوتا ہوا اٹھا بعد میں، اور پھر ایک یہ بھی بات چل رہی ہے، بہت سی باتیں چل رہی ہے، کہ بھی چل رہی ہے کہ جی آئی ایس پی آر نے کیوں اس کو فلم کو فنڈ کیا. اب یہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، اگر آئی ایس پی آر نے کیا ہے اور اس پہ اعتراض ہے تو حکومت کو یہ اعتراض اٹھانا چاہیے. اب یہ تو معلوم نہیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک اعتراض ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی گارڈ نے گولی چلا دی. جو گارڈ نے گولی چلائی ہے، گارڈ پر گولی چلنے سے گارڈ کے گولی چلانے سے پہلے گارڈ پر گولی چلی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کچھ جھوٹ کچھ سچ لے کے آپ ایک فلم بین کر دیں. سلیم مانڈوی والا صاحب، آپ کا تو انٹرسٹ ہے ویسٹڈ کیونکہ آپ کے سینما ہاؤسز ہیں، لیکن اگر آپ آبجیکٹو ہو سکتے ہیں تو بتائیں کہ واٹ از یور ٹیک آن دس. My take is کہ the film should not be banned and there is no reason to ban such films. کیونکہ دیکھیں
ساری دنیا میں اس قسم کی فلمیں بنتی ہیں اور ساری دنیا میں کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے فلموں میں، ان کی پروڈیوس بنائی جاتی ہیں، ان کے کیریکٹر پہ فلم بنتی ہیں، تو اس میں میرے ویو میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. بٹ obviously keeping in view our environment, our present situation, maybe the government thought that it is sending a wrong message. So that is why probably the government decided to ban it. But I don't see any reason to ban any film.